اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ 10ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ مال غنیمت کہتے ہیں دشمن کے ساتھ جنگ کے بعد، لڑائی کرنے کے بعد جو مال دشمن کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں نے کہیں حملہ کیا ہو یا دشمن سے لڑنے کے لیے کہیں گئے ہوں اور لڑائی نہ ہوئی ہو لیکن ان کا مال ہاتھ میں آ جائے تو اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم اس طرح ہے کہ جتنے لوگ اس لڑائی میں اس جنگ میں شریک ہوں گے ان سب کو ایک ایک حصہ دیا جائے گا۔ اگر وہ پیدل لڑائی کے لیے گئے ہیں اور اگر وہ اپنی سواری بھی لے کے گئے تھے، یعنی اپنے گھر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے ہوتے تھے، لوگ پالتے تھے پورا سال، اور اس لیے پالتے تھے کہ جنگ میں یہ زیادہ کام دیں، تو ان کو ان کے گھوڑے کے بھی 2 حصے ملتے تھے، یعنی سوار کو 3 حصے ملتے تھے اور پیادہ کو 1 حصہ ملتا تھا۔ تو کل مال کے 5 حصے کیے جاتے تھے۔ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ، اس کے رسول، غریب، یتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے قریبی ان کے لیے، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ اب یہ جو 5واں حصہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کا تھا، ظاہر ہے یہ تو تبرک کے لیے نا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ اللہ کو کیا چاہیے اس حصے میں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو لوگ ہیں۔ اسی سے میں نے ایک دن ذکر کیا، کچھ 2-4 دن پہلے، ایک عالم دین کہتے تھے کہ جو لوگ جن کو دیا جاتا ہے نا وہ بڑے بابرکت لوگ ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کا حصہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا حصہ ان کے پاس جا رہا ہے، اور اس سے بڑی برکت کی بات کیا ہے جس شخص کے پاس اللہ کا حصہ جا رہا ہو۔ تو بہر صورت یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ تقسیم کیسے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آج بھی یہ تقسیم اسی طرح ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے وہ مفاد عامہ کے لیے خرچ کر دیا جائے گا، عوام پر اس کو خزانے میں وہ جمع ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی ایک آیت مبارکہ میں ذکر کیا، اپنا احسان بتایا، فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ انہو عزیز حکیم۔ فرمایا کہ اے نبی، یہ جو مہاجرین اور انصار تھے، یا یہ جو اوس اور خزرج تھے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے سے لڑائی کرتے آ رہے تھے، یہ ان کے قتل کرتے تھے، یہ ان کے قتل کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ اسلام لائے تو یہ ایک دوسرے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی جو ایک دوسرے سے لڑتے تھے اب ایک دوسرے پر جانیں نشاور کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں میں جو محبت ڈالی ہے اے نبی، یہ میں نے ڈالی، میں نے، اور یہ میرا احسان ہے کہ میں نے ان دشمنوں کو دوست بنا دیا، اور فرمایا کہ اے نبی اگر آپ ان پر خزانے خرچ کر دیتے، خزانے، تو فرمایا ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے، یعنی آپ ان میں پیسے تقسیم کر دیتے، دنیا بھر کی دولت تقسیم کر دیتے، تو جو میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے آپ وہ ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے۔ یہاں سے ایک عقیدے کی بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عظیم شخصیت ہیں اور عظیم المرتبت انبیاء کے سردار نبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے لیے جو کام کیے، جو مسلمانوں کے دلوں میں محبت بھی ڈالی گئی، وہ بھی اصلاً اللہ کی طرف سے تھی، یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار میں نہیں تھی۔ اس آیت مبارکہ سے بڑی وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ ان کے دلوں میں محبت ڈال سکتے۔ یہ عقیدے کی بات ہے جو سمجھنی انتہائی ضروری ہے۔ پھر سورۃ توبہ ہے، اس کا ذکر ہے، اور یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اس میں اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، مختلف اس کی وجوہات ہیں۔ ایک اور بات، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، اللہ تعالیٰ نے کافی چیزیں گن دیں،
اور گن کے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیں اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے خامد، بیویوں کے لیے خامد، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا وہ مال جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو کہ یہ کہیں کم نہ ہو جائے، اور فرمایا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر جو تم بڑے پسند ہیں تمہیں جہاں تم رہتے ہو، فرمایا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک چیز، ساری یا ان میں سے کوئی ایک چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے سے جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کریے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لے آئے۔ یعنی اندازہ کیجئے، اور یہ ہمیں محبوب ہیں، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ ہمیں محبوب ہیں، انہی کے لیے ہم دین کو دو پہ لگاتے ہیں۔ آج ایک ایک بندہ دیکھ لے، اپنی طرف دیکھ لے، جو ہمارے باقی لوگ یہاں ہیں، یہی چیزیں ہیں نا، اولاد ہے، والدین ہیں، بیویاں ہیں، بیویوں کے لیے خامد ہیں، اور یہ مال و دولت ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ گھر ہے، اسی کے لیے ہم دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اسی کے لیے نمازیں چھوڑتے ہیں، اسی کے لیے خیانت کرتے ہیں، یہ سارے کام ہم اسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اندازہ کیجئے، ہم جب محبتیں جتلا رہے ہوتے ہیں، محبتیں والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، بیوی خامد سے، خامد بیوی سے، اور جن لوگوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی وہ ایک دوسرے سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے میری جان سے بھی عزیز ہے، اور وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ میری جان سب سے قیمتی ہے، اور تو میری جان سے بھی عزیز ہے، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جان سب سے قیمتی نہیں ہے، سب سے قیمتی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، سب سے قیمتی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر یہ معلوم ہونا تو پھر ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ بیٹا مجھے، اگر ہم غلط بھی کر رہے ہوں تو بھی یہ کہیں کہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے، جو یہ بھی غلط ہے۔ یعنی ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میری جان زیادہ عزیز ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ عزیز ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے ایک ایک چیز کا، حالانکہ کہنے کو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ عزیز ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو الگ الگ ذکر کر کے کہا تاکہ اس کے اثر اور ہے نا نفسیاتی طور پہ، کہا کہ بیٹے، کہا کہ بھائی، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو، جو ان کے ہبر تھے، احبار تھے، ان کو انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ حضرت عدی کہتے ہیں، جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، کہ جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ہم نے مطلب یہودیوں میں تو ایسا نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، وہ تو علماء ہی سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ یہودی اور عیسائیوں کے علماء جو کہتے تھے کہ یہ حلال ہے تو وہ حرام حلال سمجھ لیتے تھے، کہتے تھے یہ حرام ہے تو وہ حرام سمجھ لیتے تھے۔ کہا ہاں یہ تو ہے، فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ اب دیکھیے اس سے چیزیں نکلتی کیا ہیں۔ نمبر ایک، یہ کام تو یہاں بھی ہوتا ہے، یعنی میں اب میری بات لیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں بتاتا ہوں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ حلال ہے، آپ سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی بس اوقات میری بات پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ مطلب یہ حافظ صاحب نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے تو یہ حلال ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ چیز حلال ہے، اس کو آپ حلال نہ جانیے، میں جب کہوں کہ یہ حرام ہے اس کو حرام نہ جانیے، جب تک میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی بات سے ثابت نہ کر دوں۔ یہ بنیادی چیز ہے، یعنی میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بات کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر میں وہ ثابت کر دیتا ہوں، اگر میں وہ ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں، اس کا حوالہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر یہ میری بات نہیں ہے۔ جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں میں ایسا نہیں تھا، ان کی جو وہ کہتے تھے وہ سمجھتے تھے ہاں یہی حلال ہے، یہی حرام ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان وہ شخص ہے، اسلام کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا،
ہمارے ہاں جو علماء ہیں، جو آئمہ ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں اور یہ قابل قدر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا جزائے خیر دے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ آئمہ کرام جو ہیں وہ ان کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابل نہیں لایا جا سکتا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حنفی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ حنبلی وہ ہے جو کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا میں تو وہی مانوں گا۔ اب امام شافعی وہ ہیں جو کہتے ہیں جو امام شافعی نے کہا، حنفی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرمائیں گے ہم تو وہی مانیں گے۔ اب سوال یہ ہے، آئمہ تو چار ہیں، بڑے آئمہ تو ان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن معروف آئمہ چار ہیں۔ اب حنبلی اپنے امام کی بات مان رہے ہیں، حنفی اپنے امام کی مان رہے ہیں، اور مالکی اپنے۔ سوال یہ ہے کہ دین تو ایک ہے، دین تو چار نہیں ہے، دین ایک ہے۔ اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو عقیدے کے مسائل میں ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے آئمہ کا، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں۔ اب ظاہر ہے جب ایک امام کہہ رہا ہوگا یہ جائز ہے اور ایک کہہ رہا ہوگا یہ جائز نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ٹھیک ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، ممکن نہیں ہے۔ دین دو نہیں ہے، دین ایک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ فیصلہ تو نہیں کرے گا نا جو شخص خود مقلد ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے امام کی بات مانوں گا، اور جو شخص اپنے امام ہی کی مانے گا باقی تینوں کو چھوڑے گا تو وہ کس دلیل پر چھوڑے گا؟ کیوں چھوڑے گا؟ اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ باقی تین غلط ہیں اور یہ امام ٹھیک ہیں؟ اور اسی طرح ادھر کے جو امام ہیں ان کے ماننے والے ان تینوں کو کیوں چھوڑیں گے؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ تینوں جو ہیں وہ ہر مسئلے میں غلط ہوتے ہیں اور یہ ان کے امام ہر مسئلے میں ٹھیک ہوتے ہیں؟ اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ اصول بنا لیا ہوا ہے اپنی اپنی فقہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو چاروں آئمہ ہیں ان میں جو شخص اپنے اپنے امام کی تقلید کرے گا وہ صحیح ہے، اس کا امام جو کہے گا وہ ٹھیک ہے۔ اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ اس امام کی بات بھی صحیح ہو اس امام کی بات بھی صحیح ہو۔ اس لیے درست طرز عمل یہ ہے کہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درست ہے۔ ان آئمہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کو سامنے رکھ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، حدیث کے مطابق ہر مسئلے میں دیکھا جائے، جس امام کی رائے حدیث کے مطابق ساتھ ملتی جائے حدیث کے، اس کی رائے کو اپناتے جائیے، بھلے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بھلے امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں۔ تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کر کے تقلید نہیں کرتے نا کسی ایک امام کی، انہیں کہا جاتا ہے یہ غیر مقلد ہیں، حالانکہ اصلاً مقلد وہ ہیں، اصلاً مقلد وہ ہیں جو چاروں ائمہ کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں ان کی بھی مانوں گا، ان کی بھی، ان کی بھی، ان کی بھی، اور مانوں گا وہ جو حدیث کے مطابق ہوگی۔ اب ایک بندہ جو ایک امام کی بات مان کے تین کو چھوڑ رہا ہے، وہ تین کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اس کو کس بندے نے یہ کہا ہے کہ یہ تین غلط ہیں اور یہ امام ٹھیک ہیں؟ اس لیے درست طرز عمل یہ ہے کہ اصل ہمارے لیے دین ائمہ کی بات نہیں ہے، علماء کی بات نہیں ہے، اصل دین ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے موافق جس امام کی بات، جس عالم دین کی بات ہوتی جائے گی وہ بات ماننے کے قابل ہوگی، اور جو بات مخالف ٹھہرتی جائے گی وہ پھینک دینے کے قابل ہوگی، بھلے وہ چھوٹا عالم دین ہو، بڑا ہو، چھوٹا امام ہو یا بڑا امام ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، چونکہ عام طور پہ ہم لوگ جو ہیں وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ تو بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اس کا خزانہ بنا لیتے ہیں، ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، اور اسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، انہیں دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجیے کہ یہ مال جو سنبھال کے رکھ رہے ہو یہ تمہارے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا کہ ان کی پیشانیاں، ان کی پشتیں اس دن آگ کے ساتھ آگوں پر پیش کی جائیں گی، فرمایا آگ کے ساتھ اسے تپایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جو ان کے سونے اور چاندی کی تختیاں بنا لی جائیں گی اور انہیں آگ پر تپایا جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ
وہ ان کی پیشانیوں پر، ان کی پشتوں پر لگائی جائیں گی، اور ساتھ فرشتہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ مال جو تم سنبھال کے رکھتے تھے اور جس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ حدیث مبارکہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ جو اوپر والی آیت مبارکہ ہے یہ زکوٰۃ سے پہلے کی تھی، جس میں نا کہ تم جمع کر کے نہ رکھو۔ جب زکوٰۃ کے احکامات آ گئے تو تب زکوٰۃ جب ہم نکال لیتے ہیں تو پھر وہ خزانہ، بھلے آپ کے پاس اربوں روپے ہوں، اگر آپ نے اس میں سے زکوٰۃ نکال لیا تو پھر وہ کنز نہیں ہے، وہ خزانہ نہیں رہتا۔ خزانہ اس کو، جس کو قرآن نے خزانہ کہا ہے، وہ ہوتا ہے جس میں سے آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال آپ زکوٰۃ کا نکال لیتے ہیں وہ آپ کے بقیہ مال کو بھی پاک کر جاتا ہے، اور اگر نہیں نکالا جاتا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا بقیہ مال پاکیزہ نہیں ہے، بھلے آپ نے جتنے بھی حلال طریقے سے کیوں نہیں کمایا ہوا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس پر مسلمانوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے مصارف بتائے ہیں کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ غریب فقراء کو، مساکین کو، اور فقیر اور مسکین کی تعریف تقریباً ملتی جلتی ہے، ایک ہی شخص کو کہتے ہیں ایسا آدمی جس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، جس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں وہ فقیر ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ فقیر وہ نہیں ہے جو پیچھے لگ کے مانگتا ہو، جو پیچھے بھاگ بھاگ کے مانگتا ہو، جسے پیشہ ور فقیر کہا جاتا ہے۔ فقیر وہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، فقیر وہ شخص ہے جس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں لیکن عزت نفس گوارا نہ کرتی ہو کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اس کو دینا چاہیے۔ اسی طرح والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے اس محکمے کے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں لوگ، ان کو اپنے اور قریب کرنے کے لیے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جو نئے نئے مسلمان ہو چکے ہوں ان کو اس اسلام پر قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آگے بھی ذکر ہے۔ اب یہاں ایک رائے ہے کہ کیا زکوٰۃ کا پیسہ ان سارے مصارف میں تقسیم کیا جائے گا یا کسی ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، 8 میں تقسیم کیا جائے گا، سب کو جتنا جتنا بنے گا سب کو دیا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مصلحت کو دیکھا جائے گا کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے، جس کو زیادہ ضرورت ہوگی اس کو سارا دیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں درست رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کی ہے، امام شافعی کی رائے کو درست نہیں جانا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مصلحت کے بھی خلاف ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اگر زیادہ ضرورت ہے تو اس کو بھی اتنا ہی دیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی دے دیں۔ تو اس لیے یہ کسی بھی ایک مصرف پر دیا جا سکتا ہے، اس کو مختلف بانٹا بھی جا سکتا ہے، 2-3 مصارف پہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ مسجد کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ مسجد پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ اس میں بھی ہیلا کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام اور جو مساجد کے منتظمین ہیں وہ ہیلا اس طرح کر لیتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ تو مسجد کو نہیں لگتی، اب کیا کیا جائے، تو وہ 1-2-4 بچے مطلب بٹھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اب مدرسہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر تو آپ کی نیت واقعتاً مدرسہ بنانے کی ہے اور دینی تعلیم دینے کی ہے اور اس پہ واقعتاً ایسے اخراجات آ رہے ہیں تو پھر تو وہ مدرسہ ہے، لیکن اگر صرف آپ لوگوں کی زکوٰۃ کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہیں تو یہ تعویل ہے اور ہیلا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔